الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے کتنے ذرائع ہیں۔ حصول علم کے 3 ذرائع اور سورسز ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی الہی۔ حواس خمسہ 5 سینسز، ان کے ذریعے انسان بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہے۔ اسے آج کل سینس ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا یعنی ایسا مجموعہ اور کلیکشن جس سے نتائج تیار کیے جائیں۔ نمبر 2 عقل۔ اس حواس خمسہ کی معلومات کو عقل پروسیس کرتی ہے، تو انسان کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، ان نتائج کو سٹور کر لیتا ہے، پھر ان حواس کے ذریعے مزید معلومات حاصل ہوتی ہے، تو ان معلومات کو سابقہ میموری سے ملا کر مزید نتائج حاصل کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ انسان کا یہ علم ترقی کرتا گیا، اینٹ پر اینٹ تعمیر ہوتی گئی اور بلند پایا بلڈنگ نظر آنے لگی۔ یہ علم کہاں تک جائے گا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو سائنس اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی آج نظر آ رہی ہے، 1 صدی پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فزیکل سائنسز، میڈیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مضامین وغیرہ سب عقل و حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم ہیں۔ انگلش مفکرین، سائنسدان کے فلسفے اسی علم کی پیداوار ہیں۔ قرآن حکیم کے 3 مقامات ذکر کرتا ہوں جس میں عقل و حواس کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک سورۃ النحل کی آیت نمبر 87، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا مقصد ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرنا نہیں، بس صرف اتنا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ ان آیات میں عقل و حواس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سمع والابصار والافئدہ، اپنے اپنے مقامات پر جب آیات آئیں گی تو پھر میں ان کا ترجمہ اور تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس میں بھی اللہ نے سمع و بصر و فؤاد کا ذکر کیا، کان، آنکھ اور دل و دماغ۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 23، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تو یہ 3 مقامات آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے حواس خمسہ کا اور عقل کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اب آ جائیے یہ تیسرا ذریعہ حصول علم کا، وہ ہے علم وحی۔ عقل و حواس کے انسانی علم کے ساتھ اگر علم وحی، علم ہدایت نہ ہو تو یہ عقل و حواس سے حاصل شدہ علم خیر کی بجائے شر پھیلائے گا، جیسا کہ آج سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ علم اہل کفر کی طاقت نہیں بن چکا، تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہیں بن چکا۔ عقل و حواس پر مشتمل علم ہمیں ان سوالات کے جواب فراہم نہیں کر سکتا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، آغاز و انجام اس کائنات کا کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، خیر و شر کیا ہے، علم و جہالت کیا ہے، اس سفر حیات کی منزل کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کے جوابات وہ عقل و حواس پر مشتمل علم سے نہیں ملیں گے بلکہ علم وحی سے حاصل ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہدایت اور گائیڈنس اگر ہمیں آج کے دور میں مل سکتی ہے تو قرآن سے مل سکتی ہے۔ قرآن حکیم افکار و نظریات اور عملی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ قرآن حکیم ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ اور فائنل گائیڈنس کی حیثیت رکھتا ہے۔
ہماری انفرادی اور اجتماعی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے، میں کیا کروں کیا نہ کروں، فائنینشیل لاز اور سوشل لاز، معاشی اور معاشرتی قوانین کیا ہونے چاہیے، یہ سب کا سب ہمیں قرآن ہدایت فراہم کرے گا۔ اس لیے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ نے فرما دیا ھدی للمتقین۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 شروع میں ہی اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ جو کتاب جس میں شک کوئی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اس سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک آیت جو 3 سورتوں میں وارد ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، یہ فائنل گائیڈنس دے کر، ہدایت دے کر۔ قرآن حکیم سائنس اور ٹیکنالوجی یا میڈیکل کی کتاب تو نہیں، لیکن عقل و حواس پر مشتمل علوم کے ماہرین کے لیے ہدایت کا پورا سامان موجود ہے۔ دیکھیے جیسے سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرما دینا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ آج فلکیات کے ماہرین جنہوں نے فلک کے حقائق جاننے کی کوشش کی، گلیکسیز کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا، تو انہوں نے بھی یہ کہہ ڈالا ایوری تھنگ از موونگ، ہر چیز گھوم رہی ہے۔ تو قرآن میں سائنسی ریفرنسز کو سمجھنا عامی آدمی کی نسبت ان سائنسی ماہرین کے لیے زیادہ آسان ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سائنسی ماہرین کو سب کچھ تو نظر آیا، اگر نظر نہیں آیا تو خالق کائنات نظر نہیں آیا۔ یاد رکھیے کسی بھی راستے پر چلنے والے کو روڈ سائنس کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر نہ جانا، ادھر کھائی ہے، خطرہ و ہلاکت ہے، ان کاشنز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ نو گو ایریا ہے، یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خواہ اسے بظاہر ہلاکت نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن اس کو ان سائنس کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن مقدس انسان کو اس کی زندگی کے اندر یہ کوشنز فراہم کرتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا، معاشرتی اصول یہ ہیں اور معاشی اصول یہ ہیں، انسان کے گھریلو اصول یہ ہیں، انسان کے انفرادی اصول یہ ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھ کر ہم نے اس سے گائیڈنس اور ہدایت حاصل کر کے اسی کے مطابق اپنا طرز زندگی اور لائف سٹائل بنانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نظریاتی اور عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں قرآن حکیم سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔